ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اسی طرح قرآن مقدس میں سینکڑوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے نماز کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے، نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، نماز پڑھنا تو بعد میں ہے، بندہ پہلے وقت کا خیال رکھے، پہلے ہی سے فکر مند ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں شادی ہے تو ہم 6 مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے، بلکہ 8 مہینے پہلے کہ بھائی دیوالی کا ویکیشن ہے اس میں شادی ہونی ہے، اسی طرح سمر ویکیشن میں شادی ہونی ہے تو ہال کی بکنگ نہیں ملے گی، تو 6-8 مہینے پہلے ہی ہال کی بکنگ وغیرہ کرانا شروع کر دیتے، تیاری، فرنیچر، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو یہ ہم ان سارے کاموں کے لیے تو تیاری کرتے ہیں، لیکن نماز جو روزانہ ہم پر فرض ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ بہرحال میں حدیث پاک بتا رہا تھا کہ نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات، جو بندہ نماز کی فکر کرتا ہے، وقت کا خیال رکھتا ہے اور دیکھ ریکھ رکھتا ہے کہ بھائی اتنے بجے سے وقت شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے وقت ختم ہوگا، کہیں جانا ہے سفر پر تو وہ پہلے ہی سے ویئر از مائی ٹرین کر کے اپلیکیشن آتا ہے، اس پہ دیکھ لے کہ بھائی اتنے بجے ٹرین کہاں پہنچے گی، اسٹاپ کہاں ہوگا، کہاں مجھے اترنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یعنی نماز کے اوقات کا وہ بندہ مکمل طریقے سے خیال رکھتا ہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا گھر پر ہو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، جو بندہ نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس بندے کو عذاب نہ دے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے اور بے حساب اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے کرم اس بندے کے لیے جو نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لوگوں میں افضل و اعلیٰ وہ ہے۔ آج کل ہمارا کیا ذہن بن گیا ہے کہ جو بنگلے والا ہے، جس کے پاس مرسیڈیز کار ہے، جو بہت بڑا پیسوں والا ہے، تو دنیا کا ذہن کیا بن گیا ہے کہ وہ بہت معزز ہے، وہ اگر آئے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں، لیکن بیچارہ ایک غریب آئے 5 وقت کا نمازی، قرآن مقدس کی تلاوت پڑھنے والا، درود پاک پڑھنے والا، استغفار کرنے والا، مسجدوں سے اس کا دل لگا رہتا ہے، لیکن بیچارہ پیسے کے اعتبار سے تھوڑا سا ڈاؤن ہے، پیسے کے اعتبار سے تھوڑا سا غریب، تو ہماری قوم جو ہے وہ اس کو بھاؤ تک نہیں دے، ارے ہوگا کوئی، جانے دے بھائی کیا ہے۔
یہ ہماری قوم کا حال. بھلے وہ لوگوں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں معزز نہیں ہے، مگر قربان جاؤ اگر تم اس بندے کو ترجیح نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں کیونکہ یہ پیسے والا آدمی نہیں ہے. جو پیسے والا ہوگا اس کے لیے تو ہم جگہ خالی کر دیتے، آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے، اور اگر کہیں سے گزرتا ہے تو ادب سے کھڑے ہو جاتے. یاد رکھیں ایسے بندے کی اللہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں، کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں. جس کے پاس پیسے تو ہے مگر اللہ کا وہ فرما بردار نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو گھریلو اعتبار سے کمزور ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ بندہ 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ بندہ اللہ کے نزدیک تمام بندوں سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا. تو یہ دنیا کی سوچ تو ہو سکتی ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ عزت والا ہے، دنیا والوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے، مگر اللہ و رسول کی نظر میں، اللہ و رسول کے نزدیک تو معزز، مکرم اور اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ بندہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے. اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو قیامت کے دن بے حساب اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، ناز بندگی ہے، میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور کا ماننے والا ہوں، حضور کا چاہنے والا ہوں، حضور کا عاشق ہوں، مگر اس کا عمل دیکھا جائے تو نمازوں سے وہ پیچھے نظر آتا ہے، مسجدوں کے اندر اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، مسجد کے اندر وہ بندہ نظر نہیں آتا، تو ایسا بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، ایسا بندہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے کہ ایک طرف تو مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو چیز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اسی کو وہ بندہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے وہ بندہ چھوڑ دے رہا ہے. جبکہ نماز کا حکم تو یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں بھی چھوڑنا جائز نہیں. کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا پلٹی مار کر کے پڑھے، اگر اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھے. یہاں تک نماز کی تاکید کا حکم دیا گیا ہے. مگر آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ آپ جمعہ کی بات لے لیں، ہماری مسجدوں کے اندر عوام جو ہے وہ کب آتی ہے؟ دیکھیے ابھی جمعہ کی تقریر تو شروع ہو گئی، بیان تو شروع ہو گیا، اب آرام سے ابھی ہمارے بھائی غسل کر رہے ہوں گے، ابھی اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوں گے، سوشل میڈیا کے اوپر مشغول ہوں گے، اسٹیٹس رکھنا، چیٹنگ کرنا، جو اپنے کام ہے وہ سارے کام نپٹانا. یہ نہیں کہ جمعہ کا دن ہے آج ایک دن تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اذان ہوتے ہی پہنچ جائے. نہیں، ہماری قوم کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس دنیا کمانی ہے، ہمیں تو پیسے کمانے ہیں، بس اسی میں ہمیں انتقال بھی کر جانا ہے. مرنے کے بعد تو علماء ہے، حفاظ ہے، وہ تو ان کے ہم سورہ بقرہ وغیرہ فکس کرا دیں گے اور قرآن پڑھنے والا رکھ دیں گے. ارے یاد رکھیں، آپ اگر دنیا کی زندگی کے اندر رنگینیوں کے اندر مشغول رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہ آئے گی. آخرت کے اندر ایک ایک چیز کا بندے کو جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. یہ نماز اتنی اہم عبادت جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پر عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے نماز جیسا تحفہ عطا فرمانے کے لیے اپنے نبی کو معراج کا شرف عطا فرمایا. یہ وہ نماز کتنی اہم عبادت، مگر ہم اسی سے غافل، ہم اسی سے دور نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک دن میں 50 نمازوں کا حکم ہوا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا آپ کی امت ایک دن میں 50 نہیں پڑھ پائے، تو گئے 45 ہو گئے، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، 15، 10 اور پھر 5. حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ 5 بھی ادا نہیں کر پائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب جانے میں حیا آتی ہے، یعنی اپنے رب کے پاس جانے میں حیا آتی ہے. مگر اللہ کا کرم دیکھے، اللہ کا فضل دیکھے اس امت محمدیہ پر. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ کو یہ ثواب عطا فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی امت اگرچہ دن میں 5 نمازیں ادا کرے گی، مگر رب العالمین آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا فضل
اور اللہ کا انعام۔ جب نماز فرض ہوئی تو 11.5 سال کا جو عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزرا نماز کی فرضیت کے بعد، پھر آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ کتنی نمازیں؟ 20,000 11.5 سال کے عرصے میں، 11.5 سال کے عرصے کے اندر، 11.5 سال کے عرصے کے اندر، وقت کے اندر۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی عمر شریف 11.5 سال تھی تو آپ نے اتنی نمازیں ادا فرمائی، نہیں، بلکہ نماز کی فرضیت کے بعد 11.5 سال تک آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر امت کے سامنے جلوہ فرما رہے، تو اس دوران آپ نے 20,000 نمازیں ادا فرمائیں اور تقریباً 500 مرتبہ نماز جمعہ ادا فرمائیں۔ ایک سال کے اندر تقریباً 22 جمعہ تو آئی جاتے ہیں، اور 52 ویک کا 22 کہہ رہا ہوں، 52 جمعہ تو آئی جاتے ہیں، 52 ویک کا ایک مطلب پورا سال ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ نے اس طرح 500 جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور 9 سال یا 10 سال تک آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما رہے تو آپ نے 9 سال نماز عید ادا فرمائی۔ یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں نے بات بتا دی۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز تو ادا فرماتے ہی تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ نوافل کی بھی آپ کثرت کیا کرتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں ظاہری طور پر فاقہ ہوتا، یعنی کھانے پینے کی چیز ظاہری طور پر نہیں ہوتی، میں ظاہری کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آمنہ کے لال اگر چاہے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دے، اللہ رب العزت کہیں اور سے نہیں جنت سے دسترخوان کو نازل فرما۔ ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے آقا جو ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی کی زندگی کو پسند فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ زندگی کو ترجیح دیتے، رنگینی زندگی کو رسول اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ تو مفسرین کرام فرماتے جب آپ کے مقدس کاشانے میں ظاہری طور پر کچھ نہ ہوتا تو آپ مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ اگر بھوک لگی ہے اور کچھ نہیں ہے، پہلے تو زبان پر ناشکری کے الفاظ، شکوہ شکایت کے الفاظ، اور پھر باہر جا کر ہم اپنی بھوک کو کسی نہ کسی طرح پورا تو کر ہی لیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو صبر کرو اور نماز کے ذریعے اپنی بھوک کو مارنے کی کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانا نہ کھائیں، آپ پانی نہ پیے، پانی بھی پیے، کھانا بھی کھائیں، لیکن رسول اللہ کا یہ عمل ہے سال میں 1 مرتبہ کم از کم اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے اور صبر و رضا سے کام لے، اس لیے کہ بندہ بھوکا ہے، کھانا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اس بندے سے افضل و اعلیٰ ہے جو کھانا کھا کر کے نماز کے اندر مشغول ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارا نہیں مطلب ہماری قوم کا، الحمدللہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس پر ہمیں استقامت اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا کرے کہ کھانا موجود ہو، بھوکا رہے، اللہ کی عبادت کرے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہو۔ مگر بندے کا کیا حال ہے؟ کھانا تو کھا لے گا اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرے گا، الحمدللہ تک نہیں کہے گا۔ صحابہ کا تو یہ عمل تھا کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا، نماز سے کتنی محبت تھی، نماز کے اندر مشغول ہو جاتے، وہ جو عزیز کا انتقال ہوا ہے اس کا ذرہ برابر بھی غم نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اب گئے نماز کے اندر مشغول ہو گئے، ادھر لوگوں نے انتظار کیا، بہت انتظار کیا، مگر بہت طویل قیام آپ کا ہو گیا، یعنی بہت لمبی آپ نے نماز ادا کی، نماز کے اندر ہی مشغول تھے، ادھر جنازہ تیار ہے، گھر والوں نے غسل وغیرہ دے کر کے نماز جنازہ وغیرہ پڑھا کر کے دفن کر دیا۔ اب آپ کی نماز مکمل ہوئی، پوچھا کہ کیا بات ہے آپ نماز کے اندر مشغول ہو گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے بہت چہیتا تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ وہ بچہ میرا جو تھا، میرا بیٹا مجھے بہت زیادہ عزیز تھا، اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ آج مجھ سے وہ جدا ہو گیا، ہمیشہ کے لیے وہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ اسی صدمے کو برداشت کرنے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے نماز ادا کر لی اور الحمدللہ مجھ سے اس کا جو صدمہ تھا وہ دور ہو گیا۔
یہ اللہ والے ہیں جو گھر والوں سے بھی زیادہ نماز کی فکر کیا کرتے ہیں اور اللہ و رسول سے محبت کیا کرتے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آج کل ویکیشن چل رہا ہے، اب دیکھتے ہی ہوں کہ ویکیشن چل رہا ہے تو ہماری قوم کے بچے، ہمارے محلے کے بچے بالکل بے فام، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اس کی ہمیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ بھائی آپ کھیلے، بچے جو ہیں کھیلنے کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم نماز کا تھوڑا سا تو خیال رکھیں۔ مسجد بالکل سامنے ہے اور وہیں پر کرکٹ چل رہا ہے، پتہ نہیں کون سا ان کا ٹورنامنٹ کہ جو نماز کے وقت بھی ختم نہیں ہوتا۔ کل تو کیا ہوا کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی اور باہر وہ پتہ نہیں ہمارے باہر سے بڑے بڑے کرکٹر آئے تھے اور اس بلڈنگ میں بچے کھیل رہے تھے پارکنگ میں، تو وہاں سے گیند یہاں مسجد میں آ کر گری اور نمازی کو تکلیف بھی ہوگی، پتہ نہیں، میں تو آگے تھا، لیکن بہرحال گیند کی آواز آئی اور اندر بھی گیند گری، یعنی جو بال ہوتا ہے وہ اندر بھی آیا، باقاعدہ اس کے تعلق سے آواز بھی آئی اور یہ بھی سنا۔ یعنی ہماری قوم کا یہ حال، اور الزام جو ہے وہ کس کے اوپر کہ بھائی یہ تو ہمارے امام کی ذمہ داری، ہمارے عالم کی ذمہ داری، ہمارے رہبر کی ذمہ داری۔ ارے بھائی عالم کی ذمہ داری جو ہے وہ بعد میں ہے، پہلے ماں باپ کی ذمہ داری۔ ماں باپ کو پتہ نہیں سانپ سونگ گیا، ایک آواز نہیں لگا سکتے، بیٹا ذرا کھیل بند کر دو، اذان ہو رہی ہے، بیٹا ذرا کھیل بند کر دو، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، بیٹا ذرا کھیل بند کر دو، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے جو قوم کے افراد ہیں، جو بچوں کے ماں باپ ہیں، وہ اس کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے، آخرت کے تعلق سے بالکل مطلب وہ غافل ہو چکے۔ ارے بچے ہیں، کھیلنے دیجئے، ویکیشن ہے، 2 مہینے کا تو ویکیشن آتا ہے، بیچارے پورا سال تو اسکول ہے، ٹیوشن ہے، مدرسہ ہے، اس میں تو لگے رہتے ہیں۔ ارے بھائی کھیلنے سے کس نے روکا ہے؟ جو جائز کھیل ہے وہ بچوں کو کھیلنے دیا جائے، لیکن نماز جو ہے اس کی اہمیت تو ہر بندے پر ضروری ہے، ایسا آپ سمجھ کے نہ چھوڑ دیں۔ ارے بچے کھیلنے دیجئے، بچے ہیں کھیلنے دیجئے، مگر بچے کو نماز سکھانا یہ بھی تو ضروری ہے، بچے کو یہ سکھانا تو ضروری ہے کہ بیٹا اذان ہو جائے تو بند کر دینا۔ ایسا نہیں کہ بچہ نہیں مانتا، آپ اگر کوشش کریں گے بچہ 101% آپ کی بات مانے، لیکن ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم کوشش کس کام میں کرتے پتہ ہے کہ بیٹا کل ایگزام ہے، سو جا، کل تجھے ایگزام دینے جانا ہے، تیرا اتنا ہائی فائی، کیونکہ وہ ایگزام دنیاوی لائن میں اچھا ایگزام دے گا، اچھے نمبروں سے پاس ہوگا تو دنیا روشن کرے گا۔ یہ جو دین کی فکر ہے یہ ہمارے ماں باپ کو نہیں۔ ارے کیا کرے گا، نماز اذان کی فکر کر کے معاذ اللہ یہ ہماری سوچ بن گئی، کیا فائدہ، یہ ہماری قوم کی سوچ بن گئی ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ تھے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے۔ ارے یہ تو چھوٹا ظالم ہے، اگر یہی حال رہا تو اس سے بڑا ظالم بھی آپ پر مسلط کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں نماز کی فکر نہیں، بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کہ بھائی ویکیشن ہے تو بچوں کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، اچھی باتیں ان کو بتائی جائے، علماء کے، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے، صحابہ کے، انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ بچوں کو بیٹھ کر ہم سکھائیں۔ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی۔ میں تو بالکل 100% یہ کہتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو 5-10 منٹ بیٹھ کر بزرگان دین کے واقعات سناتے ہوں، لیکن کیا ماحول بن گیا آج کا کہ ایک موبائل تو امی کے پاس ہے، ایک موبائل ابا کے پاس ہے، اور چھوٹے بچے کو بھی اینڈرائڈ موبائل دے دیا ہے، بولے چل بھائی ویکیشن میں چلا، تو بچہ اپنی دنیا الگ برباد کر رہا ہے، باپ اپنے کام میں مشغول ہے، ماں اپنے کام میں مشغول ہے، بچے کا فیوچر بھی بگڑ رہا ہے، اس کی جو عادتیں ہیں وہ بگڑ رہی ہے، بلکہ معاذ اللہ وقت سے پہلے اس کی جوانی ختم ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ یہ موبائل کو اتنا ہلکے میں نہ لے، یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ویکیشن کا جو 2 مہینے کا ٹائم ملا ہے تو اس میں دیکھیں آپ غیروں کے بچوں کو آپ دیکھیں گے نا تو کوئی کمپیوٹر سیکھنے میں لگا ہے، کوئی کچھ ہنر سیکھنے میں لگا ہے، کوئی انگلش اسپیکنگ سینٹر میں جا رہا ہے، الگ الگ کچھ نہ کچھ وہ ہنر سیکھتے ہیں۔ ہاں وہ بھی کھیلتے ہیں، وہ سمجھ لیجئے ہم ان کی تعریف جو کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ان کی ایکٹیویٹی کسی نہ کسی کام میں رہتی ہے۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے، بس صبح سے لے کے شام تک کرکٹ کھیلنا، والی بال کھیلنا، یہ کرنا۔ ارے بھائی کھیلے آپ، لیکن کچھ ایک لمٹ رہتی۔ میں نے تو یہاں تک سنا کہ رات میں 2-2 3-3 بجے تک کھیلتے۔ ارے بھائی آس پاس کام پہ جانے والے لوگ ہیں، صبح جلدی اٹھ کر نوکری پہ جانے والے لوگ ہیں، آپ ان کا تو تھوڑا سا خیال رکھیں۔ چلیے تو بچے ہیں، نادان ہیں، مگر ماں باپ کا بھی تو فریضہ بنتا ہے کہ ہمارا بچہ 3 بجے تک باہر کیا کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کبھی کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کی ہمیں فکر ہے، بس ہمیں تو یہ ہے کہ بھائی اسکول جائے گا تو ہم اس کی فکر کریں گے، بھائی ایگزام ہے، پڑھائی کر، اسٹڈی کر، اچھا تو اسکالر بنے گا، تو اچھا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔
مگر ساتھ ہی ساتھ دین بھی سکھانا ضروری ہے، تربیت بھی کرنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے، یہ نہیں پوچھا جائے کہ انجینئر بنایا کہ نہیں بنا، ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنا۔ ہاں اگر پوچھا جائے گا تو دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے بچے کی تربیت کی یا نہیں۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی کہیں گے ہاں تربیت تو کی، مگر بچے کھیل رہے تھے جب اذان ہو رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے جب نماز ہو رہی تھی، اور بچے تو اتنے شرارتی تھے کہ مسجد کا بھی ادب نہیں کرتے تھے، نمازیوں کا بھی ادب نہیں کرتے تھے، اور نماز کی حالت میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے اور شاٹ لگتا تھا اور بال جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی چلا جاتا، پھر بھی ہمارے بچے نہیں سدھر۔ کیا ہم یہ جواب دے سکتے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا ہماری مجال ہے؟ کیا ہماری زبان کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان باتوں کا جواب پیش کر سکے؟ انسان جو ہے وہاں پر پلک جھپکنے کے بھی قابل نہیں ہوگا، یہ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی۔ اگر زبان سے جھوٹ بولے گا تو اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہے، اس کے بدن کے جو اعضاء ہے، پارٹس آف باڈی، وہ اس کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا اس نے نہیں کیا تھا، اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، واقعہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ صرف اور صرف 15 سال کا بچہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر گیا۔ حبیب اجمی کو تعجب ہوا، آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ میں میرے بازار سے مچھلی خریدی، بغداد کے بازار سے، اب مچھلی زیادہ مقدار میں تھی، اس کو اٹھانا تھا۔ میں مزدوروں کی قطار میں گیا جہاں پر مزدور بیٹھے رہتے جن کا اٹھانا کام رہتا ہے، سامان وغیرہ۔ آج کل کلی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، خیر وہ تو اسٹیشن پر رہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو سامان اٹھانے کے لیے کرائے پر ملتے ہیں، اس کا رواج تو ہے، آپ حضرات جانتے ہو۔ میں گیا، دیکھا مزدوروں کی قطار ہے، 15 سال کا ایک نوجوان بچہ، باپ 15 سال کتنا، بالکل سمجھ لیجیے اتنے بچوں کی عمر کا ہوگا، اس سے 1-2 سال زیادہ، 13-14 سال کے لوگ ہوں گے، بس اتنے سال کا بچہ، مجھے 15 سال کا نوجوان بچہ وہاں پر ملا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ آؤ سامان اٹھانے کے۔ وہ بچہ آ گیا، سامان میں نے اس کو دے دیا۔ راستے میں جب ہم آگے گئے، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہوئی، اس نے اجازت لی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ظہر کی نماز ادا کر لوں۔ سبحان اللہ، آج کل ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز ہے نہیں، آ سکتی ہے جب ہم کوشش کریں، جب ہم تربیت کریں۔ روزانہ بچے کو کم سے کم 10-15 منٹ کا ٹائم دے کہ بیٹا جب اذان ہو جائے، کرکٹ ہے، جو بھی جتنا بھی اہم کام ہو، یہ سارے کام ہمیں چھوڑ کر پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس رب العالمین کو جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں۔ ہم اگر سکھاتے نہ تو ہم دنیا کے بارے میں سکھاتے، کیونکہ دنیا ہمیں کمانی ہے، آخرت کی ہمیں فکر نہیں تھی۔ معاف کرنا میری باتیں تھوڑی سی کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت ہے، ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے، اچھی تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ اس بچے نے کہا کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھ لینے دی جائے۔ حبیب اجمی سے اس شخص نے کہا کہ جو بندہ خریدنے کے لیے گیا تھا اس بندے کو کرائے پر لینے کے لیے، تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ظہر کی نماز ادا کر کے 3 درہم پر سودا طے ہوا تھا کہ آپ یہ میرا سامان گھر پر پہنچا دیں، آپ کو 3 درہم میں دوں گا۔ اجازت دیکھ دی گئی، وہ بندہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا اور فرض پڑھ کے باہر آ گیا، فرض نماز پڑھ کر کے باہر آ گیا۔ اب جو بندہ اس کو کرائے پر لے گیا تھا، پوچھا کیا بات ہے بہت جلدی آ گئے، لوگ تو ابھی نہیں نکلے۔ کہا میں ظہر کی نماز فرض ادا کر کے باہر آ گیا، سنت اور نفل میں نے ادا نہیں کی ہے، کہ مجھے اگر سنت و نفل ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، آپ یہ سمجھیں گے کہ کام چور ہے اور آنے میں دیری کر رہا ہے، سنت اور نفل انشاءاللہ میں بعد میں ادا کر لوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ 15 سال کا بچہ، مگر اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے کس طرح کی ہوگی۔ 3 درہم پر سودا طے ہوا، ظہر کی نماز بھی ادا کرنے کے لیے گیا۔ اچھا، راستے میں کیا ہوا کہ وہ جو صاحب جو اس کو کرائے پر لائے تھے، کہا بیٹا اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے دے دو۔ اس بچے نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں یہ سامان اٹھا کر آخری تک جاؤں گا، میں رزق حلال کھاتا ہوں، رزق حرام نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، یہ آپ تقویٰ دیکھیں، صرف 15 سال کا بچہ۔ ظاہر سی بات ہے، بات کیا ہوئی تھی کہ اس کو اٹھا کر مکان تک لے جانا ہے، 3 درہم ملیں گے، یعنی یہ اٹھانے کی مزدوری ہے، اٹھانے کا کرایہ ہے، یہ آپ کو 3 درہم ملیں گے۔ اب راستے میں اگر آپ نے اٹھا لیا تو پھر وہ معاہدہ جو ہوا، ایک ایگریمنٹ باقاعدہ، اس پر عمل نہیں ہو پائے۔ حالانکہ ویسے شریعت اجازت دیتی ہے کہ سامنے والا اگر اپنی مرضی سے اٹھا رہا ہے تو آپ اٹھانے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو 3 درہم ملیں گے، وہ آپ کا حق ہے۔ مگر اس بندے کا آپ تقویٰ دیکھیں کہ نہیں، میں رزق حلال کھاتا ہوں، سیٹنگ والا رزق نہیں کھاتا، رزق حرام نہیں کھاتا۔ آج کے انسان پر آپ غور کریں، دیکھیں، بس اس کو پیسے بنانے کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے 2 نمبر سے بھی کیوں نہ آئے، بس ہمیں تو پیسوں سے مطلب، پیسے آنے چاہیے، چاہے کتنا بھی ہمیں بے ایمانی کیوں نہ کرنی پڑے، جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے، کتنے بھی حرام کی کمائی کیوں نہ
کرنی پڑے، بس پیسے ہونے چاہیے تاکہ اچھا سا ہمارا لگزریس فلیٹ ہو، لگزریس کار ہو اور اچھے سے اچھا ہم کھانا کھائیں۔ ارے آپ پیسے کمائیں لیکن حلال طریقے سے آپ کمائیں۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا برا لگ رہا ہو کہ کیا یار ہم کو بار بار یہی بات سناتے رہتے ہیں، یہ ضروری ہے آپ حضرات کی اصلاح کے لیے، اور ایک دو لوگ سدھر گئے تو الحمدللہ فقیر کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ خیر، تو اس نے کہا کہ میں رزق حلال کھاتا ہوں، 3 درہم کی بات ہوئی ہے، میں ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، آپ تکلیف نہ کریں۔ وہ اپنے گھر پر اس بچے کو لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ بچہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں نماز کا اتنا بڑا پابند اور اپنے عہد کا پابند، مزدوری کرتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار۔ کھانا وغیرہ تیار کیا گیا، بچے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ بچے نے کہا کہ الحمدللہ میں روزے سے۔ سبحان اللہ، اس بچے نے کیا کہا کہ الحمدللہ میں روزے سے ہوں، کھانا نہیں کھا، حالانکہ وہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، آڑا دن تھا جسے ہم کہتے ہیں، نفل روزہ اس بندے نے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے سے کہا کہ خیر آرام کرو، رات کا کھانا ہمارے یہاں کھا لیں۔ وہ بچہ آرام کرتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، افطار وغیرہ کی اور پھر مسجد سے آیا، کھانے کے لیے اس کو بٹھایا گیا، کھانا وغیرہ اس بچے نے کھا لیا۔ کھانا کھا کر کے ہم نے اس سے کہا تمہارا گھر کہاں؟ اس نے کہا کہ بس تھوڑی سی دوری پر ہے۔ کہا کہ بیٹا رات ہو چکی ہے، ہمارے یہاں آرام کر لو، صبح اٹھ کر چلے جانا۔ ایک کمرہ ہم نے اس کے لیے دے دیا، اس کو کھول کر کے کہا اس میں آرام کرو۔ ہماری ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 20 سال کی ہو چکی تھی، پیروں سے معذور تھی، ہینڈی کیپ جسے مطلب چل نہیں سکتی تھی، معذور تھی۔ اس کو یہ تکلیف بچپن ہی سے تھی، بس تھوڑا بہت کوشش کر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جانا، ورنہ وہ چلنا پھرنا اس کے لیے نہیں تھا، وہ بالکل بچپن ہی سے معذور تھی۔ ہم نے اس بچے کے سامنے بھی اس نوجوان کا ذکر کیا اور اس نوجوان کے سامنے بھی بچی کا ذکر۔ وہ 15 سال کا نوجوان تھا، 15-16 سال کا، بالکل بچوں کی عمر کا، کہ ہماری 20 سال کی ایک معذور لڑکی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اب وہ بندہ سو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے تہجد کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ رب العزت میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب نوجوان بچہ، نوجوان آدمی، نوجوان بندہ، نوجوان بچہ آدمی سب ہو سکتے ہیں، بھائی 15-16 کا ہے تو اس کو ہم بچہ ہی کہیں گے، کھیلنے کودنے کے اس کے دن، اور سمجھ لیجیے ہماری قوم کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کو کچھ بولو ہی مت، بچہ ہے کچھ مت بولو، بھائی بچہ ہے تو کچھ بھی کرنے دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچہ ہے تو آپ اس کو ٹرین کریں، آپ اس کی تربیت کی کوشش کریں، سکھائیں۔ بہرحال جب نوجوان، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب نوجوان بندہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عرش کا رب فرشتوں کے اوپر مباحثت فرماتا کہ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا نوجوان، ساری دنیا سو رہی ہے، غفلت کی نیند لے رہی ہے، اور یہ میرا نوجوان بندہ میری بارگاہ میں جھکنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ فرشتوں پر اللہ رب العزت فخر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ آدھی رات ہوئی تھی کہ ہمارے دروازے پر دستک، جو بندہ اس نوجوان بچے کو لایا تھا اس بندے کا بیان ہے کہ آدھی رات ہوئی، ہمارے دروازے کو کسی نے نوک کیا، کسی نے ٹھوکا، دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم گھبرا گئے کہ آدھی رات کو ہمارے دروازے پر کس نے دستک دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم گئے ڈرتے ہوئے، لیکن دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ ہماری جو 20 سال سے معذور بچی تھی، اللہ رب العزت نے اس بچی کو شفا عطا فرما دیا۔ اب معذور نہیں رہی تھی، اپنے پیروں پر چل کر کے ہمارے دروازے پر آئی تھی۔ ہم نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ اس بچی نے کہا ابا آپ نے ایک نوجوان کا ذکر کیا تھا کہ بڑا عبادت گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے، عبادت کیا کرتا ہے، روزے رکھا کرتا ہے، تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ لے کر دعا کی تھی، اے اللہ اگر یہ نوجوان نیک ہے اس کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما۔ ابھی میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے چشمے زدن کے اندر میری بیماری کو دور فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت اس نوجوان نمازی کی برکت۔ دیکھیں آپ، جس جگہ جاتا ہے نمازی، اگر جس جگہ جاتا ہے، نوجوان ہو، نمازی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، جس جگہ جاتا ہے اللہ اس کے وسیلے سے کی گئی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اب ہم گئے اس کے کمرے میں، دیکھا تو دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا ہے، لیکن وہ نوجوان موجود نہیں تھا۔ ایک خط وہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، ایک لیٹر، اور اس میں لکھا تھا کہ اے لوگو، اگر میرے اس عمل کی وجہ سے، یعنی یہ عبادت جو میں کرتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اگر میرے اس عمل کی وجہ سے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، ظاہر سی بات ہے جو اللہ والے ہوتے دل ان کی جانب مائل ہوتا ہے، میرے اس عمل کی وجہ سے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے
تو مجھے یاد مت کرنا، عرش کے اس رب کو یاد فرمانا جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے آپ کریڈٹ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، یہ اللہ والوں کی شان، میں بڑا عالم ہوں، میں بہت نماز پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو، ہاں پہلے میں نے تہجد پڑھی، پھر صبح اول وقت میں ہی چلا گیا اور دیکھا تو مؤذن صاحب بھی نہیں تھے، میں ہی پہلے پہنچ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ پہنچ گئے تو اچھی بات ہے، آپ وقت سے پہلے پہنچ گئے تو آپ تہجد پڑھ لینا، آپ تو سنا رہے، گیا تو مؤذن نہیں تھا، امام کی تو بات ہی نہیں، وہ تو 3 منٹ پہلے آتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنا کریں نا بھائی، امام صاحب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے، کیوں اتنا ٹینشن لیتے؟ بعض لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب کی حاضری پورتے، اٹینڈنس لیتے امام صاحب کا کہ کتنے دن غیر حاضر تھے، کتنے دن نہیں تھے۔ تو اپنی فکر کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے۔ امام صاحب قبلہ تو انشاءاللہ ان کا تو بیڑا پار ہے الحمدللہ، وہ گناہ گار آدمی ہے، میں گناہ گار آدمی یا جو بھی ہو بہرحال، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے صدقے میں میری اور اللہ رب العزت ہم سب کی انشاءاللہ العزیز مغفرت فرمائے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ویکیشن ہے اس کا آپ صحیح استعمال کریں، بچوں کو آپ بچوں کی تربیت کریں، انہیں آپ سکھائیں، آپ میرے پاس بھیجیں، دوسرے علماء کے پاس آپ بھیجیں۔ میں نے تو ایک گروپ بھی بنایا واٹس ایپ انشاءاللہ، اس میں بھی کچھ نہ کچھ بچوں کو سکھانے کی کوشش کی جائے۔ آخری قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، تو لہٰذا بچوں کا جو ویکیشن ہے کھیلنے کودنے کی اجازت ہے، مگر آپ تربیت کی جانب بھی توجہ دیں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔